اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں صالح سفیر عباسی اور اس وقت میں موجود ہوں ڈی چوک اسلام آباد کے مقام پر، جہاں آج جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاجی دھرنے کی کال دی گئی تھی، لیکن اس وقت ڈی چوک سمیت اسلام آباد کے جو داخلی راستے ہیں وہاں پر اسلام آباد انتظامیہ نے جماعت اسلامی کے دھرنے کے پیش نظر اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کی جانب سے جو احتجاجی مارچز کا اعلان کیا گیا تھا، اس کے پیش نظر اسلام آباد انتظامیہ خاصی متحرک ہو گئی ہے اور دفعہ 144 کے نفاذ کے بعد نہ صرف اسلام آباد کے ریڈ زون کے جو داخلی راستے ہیں ان کو کنٹینر لگا کر اور پولیس کی باری نفری تعینات کر کے ان کو بند کر دیا گیا ہے، سیل کر دیا گیا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو اسلام آباد میں داخل ہونے والے راستے ہیں وہ بھی جو ہے وہ بند کیے جا رہے ہیں، اور اسلام آباد میں جو جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں ان کی گرفتاریوں کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت میں ڈی چوک کے ہی مقام پر موجود ہوں، جہاں آج جماعت اسلامی کے کارکنان نے جمع ہونا تھا، امیر جماعت اسلامی نے بھی یہاں آ کر کارکنان سے خطاب کرنا تھا۔ اس جگہ کا بھی پولیس نے مکمل اس کا کنٹرول اس وقت سنبھالا ہوا ہے۔ میرے عقب میں ریڈ زون جانے والا جو مرکزی راستہ ہے ڈی چوک سے ہوتا ہوا اس کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس کی بھی یہاں پر ہمیں باری نفری نظر آ رہی ہے۔ میری دائیں جانب جو پولیس کی پریزن وین ہے وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، جس میں اس وقت کم و بیش 15 سے 20 جماعت اسلامی کے کارکنان کو یہاں ڈی چوک کے مقام سے ہی گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی نے جو پولیس کے یہ انتظامات سے ان کو دیکھتے ہوئے جو H8 کے مقام پر آج کارکنان کو انٹرچینج پر جمع ہونے کے احکامات جو ہے وہ دیے ہیں، جس کے بعد H8 کے مقام پر بھی کارکنان جمع ہو رہے ہیں، اور وہاں جمع ہونے کے بعد جو جماعت اسلامی کی قیادت ہے وہ آئندہ کا لاہ عمل طے کرے گی، یا پھر جو احتجاجی دھرنا ہوگا اس کو وہیں پر جاری رکھا جائے گا، یا دوسری صورت میں جو کارکنان ہیں وہ یہاں ڈی چوک کے مقام پر جو ہے وہ آئیں گے۔ دوسری جانب جو اسلام آباد میں آج ایک اور احتجاجی جو ہے وہ مارچ کی کال دی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اس کی تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کا جو محفوظ فیصلہ ہے وہ نہ آنے کے بعد عامر مغل جو اسلام آباد کے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار ہیں، انہوں نے آج کا مارچ مؤخر کرنے کی جو ہے وہ کال دی ہے، اور وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اب سوموار کے روز جو پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں ہونے والا جو احتجاج ہے وہ کیا جائے گا۔ تاہم جماعت اسلامی ابھی تک اپنے جو احتجاجی دھرنے کی کال پر قائم ہے، اور بنیادی طور پر جماعت اسلامی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو ملک میں بڑھتی مہنگائی ہے اور بالخصوص جو بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے اس کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جماعت اسلامی اپنا جو احتجاجی دھرنا ہے اس کو H8 یا I8 انٹرچینج کے مقام پر جاری رکھے گی یا کارکنان کو یہاں بھیجا جائے گا۔ تاہم اسلام آباد انتظامیہ کا جو میسج ہمیں مل رہا ہے وہ کلیئر ہے کہ آج جماعت اسلامی کو احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تاہم جماعت اسلامی کے جو اسلام آباد کے عہدیداران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کا جو دھرنے کا حق ہے وہ جمہوری ایک حق ہے اور اس پر وہ قائم ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ آج کا جو احتجاجی دھرنا ہے اس کو یا پھر ڈی چوک یا پھر I8 کے مقام پر جو ہے وہ جاری رکھا جائے۔ تاہم اب دیکھتے ہیں کہ اس سے سارے معاملے میں مزید کیا اپڈیٹ سامنے آتی ہیں۔ آپ اردو نیوز کے ساتھ جڑے رہیے، مزید اس طرح کی تمام تر اپڈیٹس اردو نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔